میرا تو کوئی گھر نہ تھا، شوہر نے بھی بانجھ پن کی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ میں ایک رات کی پناہ کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی، جب اچانک میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور بولی، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، صبح کی بھوکی ہوں۔ وہ آدمی نیک تھا، مجھے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور بولا، میرے بچے کی پرورش کر، میں تجھے تنخواہ دوں گا، کیونکہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ میں تو تھی بھی بانجھ، اس بچے کو لے کر بہت خوش ہوئی۔ ساتھ ہی مالک نے مجھے ایک کیسٹ دی، بولا یہ لوری لگا کر اسے سنانا، تب ہی سو پائے گا۔ مگر جب میں نے وہ کیسٹ لگائی تو وہ لوری سنتے سنتے میں خود ہی گہری نیند میں چلی گئی، اور جب صبح اٹھی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر جو ہی کام سے واپس آیا تو میں جلدی سے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو میں نے اپنے شوہر کی جانب بڑھا دیا تھا۔ اسد مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تھے۔ تبھی میری ساس جلاد بن کر اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اس بانجھ کو فوراً طلاق دے دو، نہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں اپنا سامان پیک کر کے بیٹھی ہوں۔ اسد کا منہ بن گیا تھا، وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں چلے گئے۔ دراصل میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، اولاد سے گھر آباد نہ ہو سکا تھا۔ میں ہر گھڑی اولاد کی خاطر دعائیں کرتی رہتی تھی۔ میری ساس تو جیسے میری دشمن بن گئی تھی، وہ مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے ہر وقت میری اور اسد کی لڑائی کرواتی رہتی تھی۔ کبھی کسی بات کو بہانہ بنا کر طوفان کھڑا کر دیا تو کبھی کسی بات کو۔ اب پچھلے برس جب وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن کے گھر گئی تو انہوں نے اس کی بیٹی کو اسد کے لیے پسند کر لیا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی کہ اسد، اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو، میں اپنی بہن کی بیٹی نائلہ تمہارے لیے لے آؤں گی۔ اسد کہنے لگا، امی اولاد تو اللہ کی دین ہے، جب وہ چاہے گا دے دے گا، مگر مجھے اپنی بیوی بہت عزیز ہے، مجھے دوسری عورت کی حاجت نہیں ہے۔ مجھے اب ہر وقت اسی بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں اسد مجھے چھوڑ نہ دے۔ مجھے ان کی سنگ دلی پر حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر ان سے کہہ دیا کہ جن کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ دوسروں کی بیٹیوں کے گھر برباد نہیں کرتے۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے میرے شوہر کے سامنے جھڑک دیا، کہنے لگی، میری بیٹی میں تم جیسی بات نہیں ہے، وہ بچوں والی ہے، تم اس تک نہ ہی پہنچو تو اچھا ہے۔ اب میری ساس انوکھی سے دل لگا کر بیٹھی تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، نہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اسد نے اپنی والدہ کی زد میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ وہ کہنے لگے، امی یہ لے، طلاق دے دی ہے میں نے فوزیہ کو، اب یہ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے، مگر آپ میری بات یاد رکھیں، آپ کے سامنے میں اپنی زندگی تباہ کروں گا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ میں آپ کی بہن کی بیٹی سے شادی کر لوں گا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں اب کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ اس گھر کو دوبارہ آباد ہوتا دیکھنے کے لیے ترستی رہ جائیں گی۔ میں آنسو بہاتی اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر گھر سے باہر نکل آئی۔ میں جانتی تھی کہ جس طرح آج اسد کی والدہ جیت گئی تھی، آگے بھی وہ جیت جائیں گی۔ اسد کر لے گا دوسری شادی، ہو جائے گا اس کا گھر آباد، مگر میں تو مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، میں جاتی تو کہاں جاتی؟ باپ تو میرا 20 برس پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ میں اور امی نے ماموں کے گھر ہی ملازموں کی حیثیت سے زندگی گزاری تھی۔ 2 سال قبل امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ رہی بات ماموں کی، تو 6 ماہ قبل ہی یہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر شفٹ ہو چکے تھے۔ اب رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں تنہا عورت ٹھکانے کی تلاش میں سڑکوں پر ماری ماری پھر رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ میں بے تحاشا حسین تھی۔ میں 24 برس کی ہو چکی تھی۔ اسد کہا کرتے تھے، فوزیہ اصل حسن تو اب تم پر آیا ہے، جب تم بیاہ کر میرے گھر آئی تھی تب تو تم بہت چھوٹی سی تھی، اب میرا یہی حسن مجھے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا تھا۔ میں چپ چاپ بس چلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ کچھ لوگ شاید اس دنیا میں صرف امتحان دینے کے لیے آتے ہیں، جیسا کہ میں، جبکہ کچھ لوگ اپنی زندگی پھولوں کی سیج پر گزار کر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ نہ جانے آفتیں میرا پیچھا کیوں نہ چھوڑتی تھیں، وہ کیوں میرے نصیبوں سے چپک گئی تھیں۔ اب گھر سے نکلنا رہ گیا تھا، وہ بھی میرے نصیبوں کی سیاہی نے مجھے دکھا دیا تھا۔ میں آگے بڑھ رہی تھی جب میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 لڑکے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر وہ مسکرانے لگے تھے۔ ایک بولا، کہاں کو چلتی ہو؟ آ جاؤ ہم تمہیں گھر تک ڈراپ کر دیں۔ اس کی بات سن کر اس کے ساتھی ہنسنے لگے۔ میرا خوف سے پورا وجود کانپ رہا تھا۔
میں سمجھ گئی تھی کہ اگر میں یوں ہی سڑک پر چلتی پھرتی رہی تو میرے پاس کچھ نہ بچے گا، کیونکہ جگہ جگہ لوگ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ تب ہی میری نظر ایک آدمی پر پڑی، وہ اپنی دکان بند کر کے غالباً گھر واپس جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ شکل و صورت سے میں خاندانی لگتی تھی، اس لیے وہ رک کر میری بات سننے لگا۔ میں بولی، شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے، والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، خدا را میری مدد کریں، میرے پیچھے چند اوباش لڑکے لگے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے سر سے پیر تک میرے حلیے کا مشاہدہ کیا، جیسے یہ دیکھ رہا ہو کہ میرے الفاظ میں کتنی صداقت ہے۔ پھر وہ بولا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں اس آدمی کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس آدمی سے ٹھکانے کا سوال کر کے درست کیا ہے یا غلط۔ میں نے سوچا کہ چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے جیسے ہی اس آدمی کے گھر میں قدم رکھا، میرے کانوں سے چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ وہ آدمی جلدی سے آگے بڑھا، میں بھی اس کے پیچھے ہی چل دی۔ 80-85 سال کی ایک بوڑھی خاتون تھی جو اس ننھی سی جان کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آدمی بولا، امی میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے کام والی کو نہ جانے دیا کریں، آپ سے یہ بچی نہیں سنبھل سکتی، آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ کو خود سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بچی کو گود میں لے لیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے بے قرار وجود کو سکون سا مل گیا ہو۔ وہ لڑکی بھی میری آغوش میں آ کر سکون محسوس کر رہی تھی، اس لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ وہ آدمی جلدی سے کمرے میں چلا گیا اور فیڈر بنا کر لے آیا۔ اس نے مجھے فیڈر تھما دیا تو میں اس بچی کو دودھ پلانے لگی۔ وہ آدمی بولا، میرا نام فیض ہے، یہ میری بچی ہے، 3 ماہ پہلے اس کی والدہ اس کو جنم دیتے ہوئے اس دنیا سے گزر گئی ہے۔ مجھے کوئی ایسی عورت نہیں ملتی جو میری بچی کا ماں کی طرح خیال رکھے۔ میری امی تو اس بچی کو اٹھانے کی بھی سکت نہیں رکھتی۔ جب آپ نے مجھے راستے میں یہ بتایا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکی تو میں نے سوچا کہ آپ کو اپنے ساتھ گھر لے چلوں، اس طرح آپ کو ٹھکانہ بھی مل جائے گا اور اولاد بھی، جبکہ میری بچی کو بھی ماں مل جائے گی۔ میں اس آدمی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے نا۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکالا تو اللہ نے مجھے گھر کے ساتھ ساتھ اولاد بھی دے دی۔ میں اس بچی سے والہانہ محبت کر رہی تھی۔ فیض یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا۔ دودھ پلانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس بچی کو سلا دیتی ہوں۔ تب فیض میرے پاس آیا، اس نے مجھے ایک کیسٹ تھما دی اور بولا، یہ بچی اس کیسٹ کی آواز سے ہی سوتی ہے۔ میں نے وہ کیسٹ لگائی تو اس میں عجیب سی میٹھی سی لوری تھی۔ وہ لوری سنتے سنتے میں بھی سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ بچی کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ فیض نے دروازے پر دستک دی تو میں نے انہیں کمرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے مجھے فیڈر تھما دیا اور بولے، انشا اس ٹائم دودھ پیتی ہے۔ میں نے وہ فیڈر ان کے ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں انشا کو دودھ پلا کر جب کمرے سے باہر نکلی تو ایک ملازمہ گھر آ چکی تھی۔ وہ بولی، فیض صاحب اپنی دکان پر چلے گئے ہیں؟ میں نے سر ہلا دیا تو وہ ملازمہ گھر کی صفائی کرنے لگی تھی۔ میں سارا دن انشا کو سنبھالتی رہی۔ میرے پاس کرنے کو کوئی کام تھا بھی نہیں، لیکن پھر بھی میں سارا دن مصروف رہی کیونکہ چھوٹی بچی کے ڈھیروں کام تھے۔ مجھے اولاد مل چکی تھی، میرے لیے یہی بہت تھا۔ رات جب فیض گھر آئے تو بولے، انشا نے تنگ تو نہیں کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی والدہ کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھے کل والی کیسٹ تھما دی اور کہنے لگے، یہ لگا لینا نہیں تو انشا رات بھر سونے نہیں دے گی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ کیسٹ تھام لی۔ میں انشا کے کپڑے بدل رہی تھی، تب مجھے خیال آیا کہ آج میرا پہلا دن تھا اس گھر میں، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ میں تو سوچتی تھی کہ اسد کے بغیر جی نہیں پاؤں گی، مگر اسد کا تو مجھے خیال تک نہیں آیا تھا۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی، میں کتنی بے وفا تھی۔ اسد نے تو اپنی والدہ کے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دی تھی، پھر میں نے کس کے دباؤ میں آ کر انہیں بلا دیا۔ میں خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ میں نے انشا کو سلانا چاہا تو وہ کیسٹ لگا لی۔ انشا بہت پرسکون نیند سو چکی تھی، جبکہ میری بھی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ مجھ پر نیند طاری ہو چکی تھی، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے فیض کی شکل گھومنے لگی تھی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں ساری رات فیض کو خواب میں دیکھتی رہی۔ اب بھی جب میں سو کر اٹھی تو میری نگاہیں بار بار دروازے پر اٹھ رہی تھیں کہ میں فیض کی ایک جھلک دیکھ لوں۔ مجھے اپنی دیوانگی پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے بچی کو فیڈر بنا کر دے دیا، مگر فیض اپنی بیٹی کو دیکھنے کمرے میں نہیں آئے تھے۔
میں جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے باہر نظر آ جائیں۔ میں باہر نکلی تو ملازمہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ میں بولی فیض کہاں ہے؟ وہ ملازمہ بولی وہ تو اپنے کام پر چلے گئے ہیں۔ میرا دل ایک دم سے بجھ سا گیا تھا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے انشا سے بھی اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے، میں ابھی عدت میں تھی، میں کسی مرد کے متعلق ایسے نہیں سوچ سکتی تھی، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ شاید مجھے فیض کی طرف سے عزت کھینچ رہی تھی جو وہ مجھے دیتے تھے۔ رات جب فیض گھر واپس آئے تو میں نے ان سے کلام تک نہ کیا تھا۔ وہ بولے فوزیہ میری بیٹی ٹھیک ہے؟ میں غصے سے بولی آپ کو کیا فکر اپنی بیٹی کی؟ صبح اسے دیکھے بنا ہی چلے گئے، اگر ذرا سی بھی فکر ہوتی تو آ کر اسے دیکھ جاتے۔ فیض میری طرف بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا فوزیہ میں جانتا ہوں میری بچی محفوظ ہاتھوں میں ہے، مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس چلے گئے تھے۔ مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے کیوں میری ناراضگی کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں نے بچی کو سلانے کے لیے وہ کیسٹ لگا لی تھی۔ بچی سو چکی تھی جبکہ میرے کانوں میں کسی کی گفتگو کی آواز گونجنے لگی۔ کوئی بے معنی سے کہے تھے جو مجھے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میرے اطراف میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، مگر مجھ پر نیند اس قدر غالب آ چکی تھی کہ مجھے الفاظ سنائی تو دے رہے تھے مگر ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نیند کی وادی میں ڈوبنے سے پہلے میرے کانوں میں ایک نصفانی آواز گونجی تھی۔ پھر ساری رات مجھے فیض کے سپنے آتے رہے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ فقط 4 دنوں میں ہی میں فیض کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے دور دور ہی رہتے تھے۔ ظاہر سی بات تھی وہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے لائے تھے، انہیں میرے جذبات و احساسات کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ صبح فیض اپنی دکان پر جانے سے پہلے میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے بیڈ پر لیٹی ہوئی انشا کو اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے گئے۔ مجھ سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، میں بھی ان کے پیچھے ہی باہر آ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں پکڑ کر کھلا رہے تھے۔ میں بولی فیض آپ اپنی بچی کے لیے ماں کیوں نہیں لے آتے؟ فیض مسکرا کر بولے اگر میں اس کی ماں لے آؤں گا تو آپ کو بے گھر ہونا پڑے گا۔ میں جھٹ سے بولی فیض آپ کسی ایسی عورت کو اس کی ماں بنا دیں جو مجبور بھی ہو اور بے گھر بھی، جو آپ کی بچی کو بے تحاشا پیار دے اور آپ کی بچی اس سے مانوس بھی ہو۔ فیض کہنے لگے اچھا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ دکان پر چلے گئے۔ میں بھی کمرے میں بیٹھ کر انشا کے ساتھ کھیلنے لگی۔ جب فیض کی والدہ نے مجھے پکارا میں اٹھ کر ان کے پاس گئی تو وہ بولی فیض سے دور رہو۔ میں تو ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ بولی تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ میں بولی آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ تب کمرے میں کام والی داخل ہو چکی تھی۔ وہ ہم دونوں کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی فوزیہ باجی یہ آپ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے فیض کی والدہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں التجا نظر آ رہی تھی۔ میں نے بات بدل دی اور بولی کچھ نہیں، بس انشا کے متعلق بات کر رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت کم کام کیا کرتی تھی، زیادہ تر باہر صحن میں رہنا پسند کرتی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ انشا رونے لگی تو میں اٹھ کر اس کا فیڈر دھونے کچن میں چلی گئی۔ میں نے کچن کی کھڑکی میں سے دیکھا ملازمہ گھر کے پچھلے حصے کی جانب جا رہی تھی۔ میں چونک گئی، اس لیے میں نے سوچا اس کا پیچھا کر کے دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے فیڈر کچن کاؤنٹر پر ہی رکھ دیا اور خود اس ملازمہ کے پیچھے چل دی۔ وہ گھر کے عقبی جانب بڑھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کس کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اچانک اس ملازمہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ ایک دم سے چونک کر پلٹ گئی۔ میری طرف دیکھ کر پہلے تو وہ گھبرا گئی تھی، پھر وہ خون خوار نظروں سے مجھے گھورتی ہوئی میرے پاس آئی۔ وہ بولی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے یہ ٹھکانہ بھی چھن جائے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، اس لیے بولی دراصل وہ مجھے آنٹی نے بھیجا تھا، ان کی ٹانگوں میں بہت درد ہے، ان کی ٹانگیں دبانی تھی۔ اتنا کہہ کر میں واپس پلٹ آئی، وہ بھی میرے پیچھے ہی واپس آ گئی تھی۔ اب میرا دماغ بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں کچھ غیر معمولی چیز لازمی تھی جو اب تک میری آنکھوں سے اوجھل رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ رات کے وقت ملازمہ تو اپنے گھر چلی جاتی ہے اور پھر جب گھر میں لوری والی کیسٹ لگ جاتی ہے تو سب ہی گہری نیند سو جاتے ہیں۔ میں اس وقت اٹھ کر پورے گھر کی تلاشی لے سکتی تھی۔ اس مقصد کے لیے میں نے پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔
میں نے جیسے ہی لوری والی کیسٹ لگائی، میں نے اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا لیے تھے۔ اب مجھے لوری کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں آنکھیں موند کر لیٹی یہ انتظار کر رہی تھی کہ کب گھر والے سوئیں اور میں اٹھ کر اپنا کام کر سکوں۔ یوں ہی 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں نے ہیڈ فون کانوں سے اتار دیے تھے۔ اب لوری والی کیسٹ بند ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھتی، میرے کانوں میں کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی، مگر اس کی آواز میں شدید درد بھی تھا۔ وہ بولی، فیض تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں بھول گئے ہو کہ تم مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے؟ تب میرے کانوں میں فیض کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا، میں بہت جنونی ہوں یار، کیا کروں؟ جو چیز اچھی لگتی ہے میں اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ مجھے تم اچھی لگی تھی، تم میری دسترس میں تھی، میں نے تم سے شادی کر لی تھی، مگر تمہاری بھابھی میری دسترس میں نہیں تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میں دل ہار گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، تب ہم دبئی میں رہ رہے تھے۔ جب تمہارے بھائی کی شادی ہوئی تھی، ہم نے وہ ساری شادی ویڈیوز میں دیکھی تھی۔ پھر میں نے اچانک سے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم بہت حیران بھی تھی اور مجھ سے خفا بھی ہو گئی تھی کہ اگر پاکستان جانا ہی تھا تو پھر بھائی کی شادی سے پہلے کیوں نہیں گئے؟ تو بات دراصل یہ تھی کہ اگر میں تمہاری بھابھی پر فدا نہ ہو جاتا تو کبھی بھی پاکستان جانے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی، اسے حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ پہلی بات تو وہ خود ہی نہ مانتی، اس لیے میں نے اس چیز کا یہ حل نکالا کہ میں جادو کے ذریعے اسے حاصل کر لوں گا۔ میں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ عامل نے مجھے مشورہ دیا کہ میں جس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کی اولاد کی بندش کے لیے جادو کر دوں۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ 4 سال تمہاری بھابھی اولاد کو ترستی رہی، پھر اسے طلاق ہو گئی تھی۔ میں فیض کی باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ یہ کیا؟ وہ سب باتیں میرے متعلق کر رہا تھا؟ وہ مزید بولا، سعدیہ تم حاملہ تھی اس لیے تمہارا لحاظ کرتا رہا۔ جب تم نے میری بیٹی کو جنم دے دیا تو میں نے تمہیں طلاق دے کر گھر کے عقبی حصے میں بند کر دیا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس قید میں نہیں رکھوں گا۔ تمہاری بھابھی فوزیہ کی عدت پوری ہو جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم جانتی ہو کیا، تمہاری بھابھی کو یہ طلاق میرے جادو کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ جس شب اسے طلاق ہوئی مجھے کالے علم کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ وہ میری دکان کے پاس سے گزرے گی۔ تب میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ ہر شب میں اسے لوری والی کیسٹ اس لیے دے دیتا تھا کیونکہ میں نے اس میں ایک خاص قسم کا جادو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ جس طرح تمہاری بھابھی وہ منتر سنتی جائے گی وہ میرے عشق میں پاگل ہوتی جائے گی، اور پھر ایک دن ایسا بھی آ جائے گا کہ وہ خود میرے پاس آ کر مجھ سے کہے گی کہ فیض پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ تب تک تم خاموش رہو، یہ ہر رات واویلا مت کیا کرو۔ تمہارے چیخنے کی وجہ سے میرا منتر خراب ہو جاتا ہے۔ اوہ خدایا، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ کیا سن رہی تھی؟ کیا کوئی انسان اس حد تک بھی گر سکتا ہے؟ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ فیض کے پیچھے دیوانی کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ میں بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ صبح ہوئی تو فیض اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ چوکنی سی ملازمہ بھی گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے فیض کی والدہ سے کہا کہ وہ بیماری کا ڈھونگ رچا لیں۔ وہ اچھی خاتون تھیں، میری بات مان گئی تھیں۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ انہیں فوراً ہاسپٹل لے چلو۔ اس کو میری بات ماننا پڑی۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلی میں گھر کے عقب میں آ گئی تھی۔ وہاں ایک کمرہ تھا جس کو باہر سے صرف کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ سعدیہ بولی، فوزیہ تم؟ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کی بیٹی پہلے سے ہی اٹھا چکی تھی۔ ہم دونوں چپ چاپ گھر سے نکل گئیں۔ میں اسے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں اسے اس کے میکے لے گئی تھی۔ گھر میں جھانک کر دیکھا تو بہت برا حال ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ اسد نے مجھے طلاق دینے کے بعد کام بھی چھوڑ دیا تھا اور دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ میری ساس نے مجھے گھر سے طلاق دلوا کر نکالا تھا۔ آج اس کی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی تھی۔ میری ساس میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں واپس نہ جاؤں، مگر میں طلاق کے بعد اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتی تھی، اس لیے اسد کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئی تھی۔ میرا ٹھکانہ دارالامان بن چکا ہے۔ میں نے یہاں آ کر خود پر کیے ہوئے جادو کا توڑ بھی کروایا تھا۔ فیض پر پولیس مقدمہ بھی کروا دیا تھا۔ آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی بسر کر رہا ہے۔ مجھ پر جس نے ظلم کیا تھا وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ میرے اطمینان کے لیے یہی کافی تھا۔ آج کل اپنوں کے پاس اپنوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔
آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک محبت کرنے والا خاندان، چند اچھے مخلص دوست، پیٹ بھرنے کے لیے غذا اور سر ڈھکنے کے لیے چھت ہے تو آپ اپنے گمان سے زیادہ امیر ہیں۔ تم اور آپ دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں، لیکن ان کے بولنے سے انسان کی نسلوں تک کا پتہ چلتا ہے۔ حقیقت کی راہ پر چلنے سے پہلے اس کی رکاوٹیں دور کرنی پڑتی ہیں، ورنہ تم الجھ کر گر جاؤ گے اور تمہیں خبر نہ ہوگی کہ کس چیز سے چوٹ لگی۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ آنسوؤں کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ اپنی آنکھوں سے نکلتے ہیں، دوسروں کی آنکھوں سے تو سب کو پانی نظر آتا ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ ہر زخم کی دوا ہے مگر برے اخلاق کی کوئی دوا نہیں۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ہر گم شدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوتی ہے، سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہی ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جن سے بیماریاں آتی ہیں۔ نمبر 1 کھڑے ہو کر پانی پینا، نمبر 2 ننگے سر بیت الخلاء جانا، نمبر 3 نہانے کی جگہ پیشاب کرنا، نمبر 4 بیت الخلاء میں باتیں کرنا، نمبر 5 مغرب کے وقت سونا، نمبر 6 بغیر ہاتھ دھوئے کھانا۔ 14 ایسی چیزیں، 14 ایسے کام جن سے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، محتاجی آتی ہے۔ نمبر 1 مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، نمبر 2 فقیر کو جھڑکنا، نمبر 3 ننگے سر کھانا، نمبر 4 اولاد کو گالی دینا، نمبر 5 جھوٹ بولنا، نمبر 6 صبح کے وقت سونا، نمبر 7 نماز قضا کرنا، نمبر 8 گانا بجانے میں دل لگانا یا موسیقی سننا، نمبر 9 مہمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، نمبر 10 قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا، نمبر 11 بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا یا پینا، نمبر 12 غسل فرض ہونے کے باوجود کھانا، نمبر 13 کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا، نمبر 14 اپنے اہل و عیال سے لڑائی جھگڑا کرنا۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہوں پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہوں اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ وہ عادات جو خاموشی سے آپ کو تباہ کر رہی ہیں، بہت زیادہ کام کرنا، بہت زیادہ کم نیند لینا، سوشل لائف ختم کرنا، ہر وقت غصے میں رہنا، بہت زیادہ منفی سوچنا، کمانے سے زیادہ خرچ کرنا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں۔ اگر اولاد کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گی، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ عمر بھر روئے گی۔ اگر دین نہ ملا تو آخرت کے کروڑوں سال بعد بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی رونا ہوگا۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔